أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، روئے زمین کے اس مبارک حصہ مسجد میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور یہ برکت والی راتیں، قبولیت کے اوقات، اور اس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بے پایاں فضل و احسان ہے ہم پہ، اس کا شکر واجب ہے ہم پہ۔ الحمدللہ قاری صاحب محترم نے قرآن مجید کی قرأت مکمل کی، آپ احباب نے اس کی سماعت مکمل کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سب کے لیے بہت بڑی کامیابی اور اجر کا باعث بنائے۔ انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور دنیا میں ہر بندہ اپنی افتاد طبع کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گھروں کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ کی زمین پر ان سے اچھے اور بہتر اور نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، دنیا ساری قابل نفرت، حقیر، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارا ایسے ہی ہے، الا ذکر اللہ وما والہ، اس میں جو قابل اخذ چیز ہے، لینے کے قابل ہے، جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے، فرمایا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر اور ذکر سے متعلقات ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، دین سیکھنا، دین سکھانا، اس کے لیے جستجو کرنا۔ ایک ہے پڑھنے والا، ایک ہے پڑھانے والا، تیسرا فرد وہ ہے جو نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، لیکن اس تعلیم کے اہتمام کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہ مڈل مین ہے، وہ کسی سے کوئی چیز اٹھاتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں اللہ کے ذکر کے لیے وہ لا کے چیز پیش کرتا ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ ہے جو ذکر کے متعلقات فراہم کرتا ہے، الا ذکر اللہ وما والہ۔ ایک تو اللہ کا ذکر ہے، عبادت جتنی بھی ہے سب اللہ کا ذکر ہے، وما والہ میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں جو کسی کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی، ذکر، تعلیم و تعلم کے راستے ہموار کرتی ہیں۔ او عالما او متعلما،
عبادت کرنے والا، عبادت کا کہنے والا، عبادت کے لیے ترغیب دینے والا، عبادت کے لیے مسجدیں بنانے والا، پھر مسجدوں کی نظافت کا اہتمام کرنے والا، نمازیوں کی سہولت کے لیے اس کے لیے تگ و دو کرنے والا۔ پھر رمضان آ گیا ہے، اس میں سحری ہونی چاہیے، اس میں افطاری ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، وہ بر وقت آئیں، یہاں بیٹھ کے افطاری کریں، اس کے بعد بر وقت نماز ادا کریں۔ کہیں سبق کا سلسلہ جاری ہے، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو لائق اخذ چیز ہے، جو لینے کے قابل ہے، جس پہ انسانوں کی توجہ ہونی چاہیے، وہ صرف یہ۔ ہمیشہ انسان دنیا میں مصروف رہتا ہے، ضروریات کی تکمیل کے لیے، پھر سہولیات کی فراہمی کے لیے، سہولیات سے آگے پھر تعیشات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس سے آگے آوارگی ہے، جہاں تک آپ کی خواہشات پھیلتی جائیں گی، دنیا آپ کی نگاہیں خیرہ کرے گی، کھینچے گی آپ کو اپنی طرف۔ لیکن واللہ ہے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اس کا گھر بن گیا، اور واللہ ہے گھر بن جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس کی آبادی اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ اہل بستی پر یہ احسان کیا ہے کہ جس دن اس کا دروازہ کھلا ہے یہ اسی دن سے آباد ہے۔ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن سچ یہ ہے روئے زمین کے یہ بہترین مقامات ہیں، یہاں بہترین ماحول ہونا چاہیے، یہاں بہترین بات ہونی چاہیے، اور بہترین بات وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ لوگوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کی دعوت دینا، اپنا عقیدہ ٹھیک ہے، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، ایک ایک بھائی کے پاس پہنچنا، انہیں جا کے توجہ دلانا، ان کی منت کر کے انہیں اپنی محبت کا یقین دلا کے، خیر خواہی کے جذبات پیش کر کے، بہت احترام کے ساتھ انہیں مسجد کی طرف لے کے آنا، یہاں آ کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی صف میں انہیں کھڑا کرنا، پھر بتدریج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی تربیت کے لیے کوشش کرنا، اللہ ذو الجلال والاکرام کا دین اس کے لیے پیش کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پہ اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید اللہ کا کلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس قدر جامعیت، معنویت، شاندار انداز میں اپنی بات کہہ سکے جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے کتاب کا، قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک سعادت بخشی کہ آج 26ویں رات آپ نے قرآن مجید کی قرات مکمل کر لی، سن لی، لیکن اصل اس کا منصب، حیثیت، مقام و مرتبہ ہم اسے بالاستیعاب پڑھیں، اسے ترتیب کے ساتھ ہم سیکھیں، اس کے معانی مفاہیم کا ہمیں پورا ادراک ہو۔ اللہ کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، کہ چیز سے ہمیں روکتا ہے، ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، القرآن شافع و مشفع و ماحل مصدق۔ قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کرے گا، مشفع، اور اس کی سفارش قبول کی گئی ہے، یہ جس کے متعلق کہہ دے گا کہ اللہ یہ میرا پڑھنے والا، میرے ساتھ محبت رکھنے والا، میری تعلیم کا اہتمام کرنے والا، مجھ پہ عمل کرنے والا،
میری قرات و سماعت کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر اس کی سفارش رد نہیں کرے گا، اس بندے کے حق میں قرآن مجید کی سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس بندے نے قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیا۔ امام آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ ہاں جی، جڑے ادھروں شہروں آئے انہوں نے نہیں بولنا، اتوں مقامی بولنا، پتہ لگتا ہے انہوں نے بولنا ہوتا۔ امام آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ ہاں بولیا جناب، آگے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ امام کے آگے ہو جائیں تو پھر نماز ہو جاتی، 10 منٹ کی نماز ہے، 2 رکعتیں 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ امام کے آگے کھڑے ہونے سے بھی نماز نہیں ہوتی، اور کوئی ایک حرکت آپ امام سے پہلے کر لیں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ من جعلہ امامہ، قرآن مجید کو امام بناؤ۔ امام بنانے کا معنی کیا؟ قاری صاحب نے پڑھا، آپ نے سن لیا، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اسے سمجھو، اور سمجھنے کے بعد پھر اس سے پوچھو اب مجھے کیا کرنا ہے، اور جیسا وہ کہے پھر ویسے کرنے لگ جاؤ۔ اس کا معنی یہ کہ وہ آپ کا امام ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دو، غیر مشروط مطلق پیہم اطاعت، جیسے قرآن کہے گا میں ویسے کروں گا، جیسے مجھے چاہے گا میں ویسے بنوں گا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قادہ الی الجنہ، قرآن مجید صرف یہ نہیں کہ رمضان کی 26 27 28 راتیں آپ نے سن لیا، لذت حاصل کر لی اور اس کے بعد گھر چلے گئے۔ اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیا تو قرآن مجید آپ کو جنت میں لے جائے۔ یہ ضمانت ہے اس زبان سے جن سے سچی زبان اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دی۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، لیکن جو خود عقل مند ہے وہ آگے آ گیا اور قرآن مجید پیچھے رہ گیا۔ جو سمجھتا ہے میرے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں، میرا نالج زیادہ ہے، میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے، میرا بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، میں حالات سے زیادہ واقف ہوں، دنیا کی نبض میں میرا ہاتھ ہے، زمانے کی رفتار کو میں بہتر سمجھتا ہوں، جو بندہ اس زعم باطل میں مبتلا ہو گیا اور قرآن مجید کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اس نے آگے بڑھا لیا، قرآن مجید اس سے پیچھے رہ گیا، وہ تیز چلتا ہے، وہ وائلیٹ کرتا ہے قرآن مجید کو، وہ شارٹ راستے استعمال کرتا ہے، وہ آگے بھاگتا ہے۔ فرمایا ساقہ الی النار، پھر قرآن مجید اس کے پیچھے ہو کے اسے دھکا دیتا ہے اور بندہ جہنم میں جا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابشروا، تمہیں مبارک ہو، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، اگر قرآن مجید سے تمہارا رشتہ استوار ہو گیا نا، اسے تم نے اپنا امام بنا لیا، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے، تو پھر تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن مجید ہی اللہ کی رسی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فتنوں سے، اختلاف سے، افتراق سے، تقسیم در تقسیم سے، آپس میں معاملات سے، الجھاؤ سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا فَإِنَّهُ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، فَإِنَّهُ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ ایک بچہ انسانوں کی بھیڑ میں بہت بڑے مجمع میں گم ہو جائے، اسے رستہ سجھائی نہیں دیتا، انسانوں کے ریلے میں وہ بیچارہ دھکیلا جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کس طرف جانا ہے، لیکن اگر اسی بچے کا باپ اس کی کلائی پکڑے ہوئے ہو، سیفٹی حاصل ہے، اسے تحفظ حاصل ہے،
میرا باپ میرے ساتھ ہے، یہ اس دھکم پیل سے مجھے بچا کے لے جائے گا، اور باپ نکال لیتے ہیں۔ واللہ ہے قرآن مجید اپنے ماننے والے کو اس باپ سے زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، یہ کبھی بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ والقرآن حجت لک او علیک، اگر اسے امام بنا لیا تو یہ تیرے لیے دلیل راہ ہے، مائل سٹون ہے، ہر قدم پر تجھے بتائے گا تجھے کس طرف جانا ہے۔ اور اشاریوں میں، کلومیٹروں میں نہیں، اشاریوں میں تیری رہنمائی کرتا ہے کہ 1 انچ دائیں نہیں جانا، 1 انچ بائیں نہیں جانا، بالکل سیدھا رکھتا ہے تجھے۔ اور اگر القرآن حجت لک، اگر تو نے اسے اپنا امام بنا لیا تو یہ تیرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ او علیک، اور اگر اسے پیچھے پھینک دیا، اس کی ہدایت کے خلاف چلنے لگ گیا، اپنی مرضی کرتا ہے، عقیدے کا کوئی معیار نہیں، عمل کی کوئی ترتیب نہیں، زندگی کا کوئی ڈھنگ نہیں، شادی بیاہ غمی خوشی کے معاملات وہ سب تیری اپنی مرضی سے طے ہوتے ہیں۔ او علیک، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر یہی قرآن مجید قیامت کے دن اس بدبخت کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کرے گا۔ اور قرآن مجید کے ترک کی وجہ سے تو رسول بندے کے خلاف، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ ان قومی، یہ ہیں میرا نام لیتے تھے، میرے نام کے ماشاءاللہ کھانے پینے کے سلسلے تھے ان کے، میرے نام کے جلوس نکالتے تھے، میرے نام کے نعرے لگاتے تھے، ان قومی ھذا القرآن مہجورا، لیکن میرے ہونے کے باوجود میرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ کبھی ضرورت پڑتی ہے مولوی صاحب سے دم کروانے کی تو ہم کروا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دم کروانا جائز ہے، اس سے آگے کوئی زیادہ مسئلہ ہوا تو کسی تعویذ فروش بدبخت سے تعویذ بھی لکھوا لیتے ہیں، اور زیادہ محبت نے جوش مارا تو قرآن مجید کے غلاف کو وہ بیماروں کے جسم سے مس بھی کرتے ہیں، دھو دھو کے پلاتے بھی ہیں، اس سے بیماریاں رفع ہوتی ہیں۔ لیکن عقیدہ ویسا ہی ہے جیسے خاندان کا رائج ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ عمل ویسا ہی ہے جیسا برادری میں چل رہا ہے، رسم و رواج ویسے ہی ہیں جیسے نانا دادا نے کہہ دیے، طرز سیاست وہی ہے جو معاشرے کا عام چلن ہے، کاروباری اسالیب وہی ہیں جو مارکیٹ میں رائج ہیں۔ نہیں میرے بھائی، قرآن مجید کی اصل حیثیت اور مقام اس مسئلے سے آگے بڑھ کے آپ کے ایوان اقتدار تک، یہاں سے وہاں تک جتنے مراحل ہیں، قرآن مجید سب جگہ پہ رہنما ہے۔ آپ کی مارکیٹ قرآن مجید کے تابع، آپ کا الیکٹورل سسٹم قرآن مجید کے تابع، آپ کا نظام عدل قرآن مجید کے تابع، آپ کی سپیکر کے ٹیبل پر قرآن مجید پڑا ہوا ہو، آپ کی مقننہ قانون سازی کر کے قرآن مجید پہ پیش کرے، اور قرآن مجید جسے اجازت دے وہ قانون ہے، جسے قرآن مجید رد کر دے اس کی کوئی اوقات و حیثیت نہیں۔ اگر قرآن مجید ہماری زندگی میں اس اعتبار سے شامل ہو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وکیل ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وکالت کرے گا، ہمارا کیس لڑے گا، مشفع۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی کہ اگر قرآن مجید تم اس قابل بن گئے کہ قرآن مجید تمہارا وکیل بن گیا تو پھر تم کوئی مقدمہ نہیں آ رہا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اس قابل بنا دے کہ قرآن مجید ہمارا وکیل بنے، ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید کے ماننے والے بن جائیں، اسے محض رسمی طور پہ نہ اختیار کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، سینٹرل ایشیا، یہ وسطی ایشیائی ریاستیں، تاجکستان، قازقستان وغیرہ،
قریباً 100 سال سوویت یونین کی وہاں حکومت رہی. وہاں سب سے زیادہ پابندی جس بات پہ تھی وہ قرآن مجید کے یعنی یہ مصحف کتابی صورت میں قرآن مجید، اس کے اوراق پارے قرآن مجید رکھنا سب سے بڑا جرم تھا. یہ انقلاب پیدا کرتا ہے. اگر ہم اسے سمجھیں تو یہ انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ بندوں کو بندوں کی غلامیوں سے نکال کے اللہ کی بندگی پر کھڑا کرتا ہے. غیر اللہ کی پرستش سے ہٹا کے ایک اللہ کے سامنے سر مسجود کرتا ہے. در در کے خاک چھاننے کی بجائے اللہ ذوالجلال والاکرام کے دروازے کا فقیر بناتا ہے. اور دنیا میں ظلم کا تدارک جس شاندار طریقے پر قرآن مجید کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. سوویت یونین سرخ ریش تاریخ کہتی ہے کہ افغانستان میں جوتے کھانے سے پہلے اس نے جس جگہ پہ جا کے اپنا پاؤں رکھا پھر ہلایا نہیں، قبضہ کر لیا. آدھی دنیا پر روس کا قبضہ. سینٹرل ایشیا آج 15 آزاد ریاستیں ہیں، ان میں سے 7 مسلم سٹیٹس، انڈیپینڈنٹ مسلم ریاستیں. قرآن مجید رکھنے پر پابندی تھی. اور یہ لوگ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں آزادیاں دیں جہاد افغانستان کے نتیجے میں، یہ گئے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے انہیں پوچھا کہ آپ چونکہ لمبی غلامی سے نکل کے آئے ہیں بطور میزبان، ہمارے لئے کوئی حکم ہو تو بتائیے. تو مجھے اس صاحب نے خود بتایا جو اس واقعے کا حصہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ رونے لگ گئے، ہمیں قرآن مجید دے دو، ہماری سرزمین پہ قرآن مجید نہیں ہے. ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یہ وراثت میں ملا ہے. ہم تو نہ اس کے وجود کا تقدس ملحوظ رکھتے ہیں، نہ ہی اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، قواہ ہمارے قائم ہیں، صلاحیتیں ہماری بروئے کار آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے. یہ زندگی یوں ہی بیکار نہ جائے، یہ قرآن مجید کے فہم میں، قرآن مجید کی تفہیم میں، اس پہ عمل میں، اس پہ تعامل میں، اسے پھیلانے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں کام آ جائے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حاملین قرآن میں سے بنا دے. اور قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں خدام القرآن میں کھڑا کرے. اور اللہ ہماری قسمت میں کر دے کہ قرآن مجید جو کائنات کے خالق کا کلام ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی بن کے آئے، ہمارا وکیل بن کے ہمارا کیس لے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے پھر اپنی جنت کا مالک بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام دوستوں کو. ہمارے بزرگ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی ساری ٹیم ہے، رفقاء کار ہیں، اس مسجد کے متعلقین ہیں، محترم قاری صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جامعہ شاطر العلوم کے استاد ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام یہ قرآن مجید پڑھنا، سننا، اس کا اہتمام کرنا سب کے لیے مبارک کا باعث بنائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا باعث بنائے. اور انشاءاللہ یہ ابھی میرے خیال میں مسجد میں پتھر کا کام ہونے والا ہے، وہ ٹھیکہ وغیرہ ہو گیا، تو جیسے ہی مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں یہ سارے محلے والے بھائی سن رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی یہ پتھر کا کام مکمل ہوا تو انشاءاللہ بندہ آپ کو دیتے ہیں مستقل، جو یہاں بیٹھ کے مقامی بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی، بڑوں کی تعلیم کا انتظام بھی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مقامی سطح پر یا ناظرہ اور چھوٹا موٹا ترجمے وغیرہ کا بچیوں کا اہتمام بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد انشاءاللہ. بندہ ہماری طرف سے تیار ہے، ہم بھی سارے تیار ہیں. میں تھوڑی دے رہے ہوں بھی تسی کنے تیار تو جدن مسجد تیار ہوگی تو انشاءاللہ بندہ آ جائے گا آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل اسی وقت نماز عشاء کے متصل بعد نماز تراویح میں ہمارے بھائی ہیں قاری زین عزیزی صاحب، انشاءاللہ وہ قرآن مجید کی تکمیل کر رہے ہیں مسجد شہداء سوجی مل پول پہ مسجد ہے انشاءاللہ، اس میں تو دوست تشریف لانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی بات ٹھیک ہے، کوئی بات، ہم اپنی
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंतज़ामिया मरकज़ी मस्जिद और इलामा साहब के बेहद ममनून हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में हमारे लिए टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। गाहे बगाहे तशरीफ़ लाते रहते हैं और हमें दीन से बहुत ही रहनुमाई हासिल करने को मिलती है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मोहतरम मियाँ बशीर अहमद रिमानी साहब हैं, भाई इकबाल साहब हैं और दूसरी तमाम इंतज़ामिया, हम इनका एक बार फिर बहुत ही तह दिल से शुक्रगुज़ार हैं। मस्जिद बनाने का यहाँ पे ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो लोगों ने कोई नया इस्लाम कबूल किया था, ना ही यहाँ पे कोई पहले मस्जिद नहीं थी। इलामा साहब ने 100 साल पहले फरमाया था, क्यों हाल रहे खालक व मखलूक में पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। उठा मैं मस्जिद व मंबर, उठा मैं मस्जिद व मदरसा हो खानखा से गमनार, न ज़िंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, सदा कहाँ से आए ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ज़ात जो हमारे दिल के अंदर जो वसवास उठते हैं उन्हें जानती है। उसके लिए हमें सबक पढ़ाया जाता है कि तुम मांगो तो अल्लाह से, लेकिन हमें भी आगे रखो। भाई तुम्हें क्यों आगे रखें, किस लिए आगे रखें? तुम्हारी सिफारिश पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा फरमाया है और बग़ैर किसी की सिफारिश के हमें मुसलमान बनाया, हमें ईमान नसीब किया। क्या किसी की सिफारिश पे ये किया है? अल्लाह ताला की ज़ात ने ये पसंद फरमाया और जब अपनी सारी मखलूक़ात के सामने अपना बारे खिलाफत पेश किया तो तमाम मखलूक़ात ने ये बारे खिलाफत उठाने से माजरत कर ली। इंसान ने ये बारे खिलाफत उठाया और सारी इंसानियत का बारे खिलाफत हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका 23 साल में हक़ अदा कर दिया। अब ये हम पे वाजिब है, अब ये हम पे वाजिब है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सूरत बकरा के शुरू में बता दिया है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो इस शख्सियत की पैरवी करो। वो शख्सियत सिर्फ़ और सिर्फ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और क़यामत तक उन्हीं से रहनुमाई हासिल करो। हमारी फलाह दुनिया में भी और आखिरत में इसी की होगी। इंसान ज़िंदगी के लिए तरद्दुद करता है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको लड़ना पड़ता है दुनिया के साथ, लोगों के साथ, माहौल के साथ, लेकिन दीन की खातर किसी से लड़ना नहीं पड़ता। दीन की खातर सिर्फ अपने नफ्स के साथ लड़ना पड़ता है, इस नफ्स के साथ लड़ना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। जिस इंसान ने अपने आप को फ़तह कर लिया वो सारी दुनिया को फ़तह कर लेगा। तो जो लोग हमारी रहनुमाई के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करते हैं, उनकी खिदमत करना, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी हमारे तरह ही हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी हमारे तरह ही हैं। वो हमारी तरह जगहों पे ख़वार हो के मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, वो बाइज़्ज़त मकाम रखते हैं। ये ज़रूरियात ज़िंदगी हर घर के मसाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोहतरात भी इस मामले में आपके साथ झगड़ा कर लेती थी, इस मामले में आपके साथ झगड़ा कर लेती ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में। तो मेरी आप तमाम भाइयों से और बहनें ऊपर बैठी हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, उन तमाम से दरख्वास्त है कि वो दिल खोल कर इस मुबारक महीने में और इस मुबारक अशरा में अपने कारी साहबान की दिल खोल के मदद करें। इससे कोई रिज़्क़ में कमी नहीं होगी, आपकी अल्लाह ताला इसमें बेपनाह बरकत देगा। बस कारी साहब के कहने के बाद मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं थे कि मैं उनके बाद कुछ कहूँ। हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने उन जैसी शख्सियत यहाँ हमारे चीचा वतनी में भेजी है। असगर साहब के बाद ये अल्लाह ताला की ज़ात का और बहुत बड़ा एहसान है। एक बहुत बड़े आलम के बाद एक और बहुत बड़ा आलम आना, कुर्बे क़यामत में सबसे पहले ये आलम लोग ही उठाए जाएंगे। दुनिया में इल्म नहीं होगा, जाहिल लोग मुबाहिसे करेंगे। हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हैं, बेहद एहसानमंद हैं कि उसने हमें बहुत ही रायल किस्म की लोगों के साथ मजलिस और अच्छे लोग। आप यकीन करें कि इस मस्जिद के बनाने में जिस दिन 39 लाख रुपया हम मरकज़ी मस्जिद में लेकर गए थे, हमने इस महल्ले में किसी शख्स से 1 रुपया भी नहीं लिया। इस महल्ले में किसी शख्स से भी 1 रुपया नहीं लिया। ये तमाम
ہم نے شہر سے اور باہر سے، میں تھا، بابا جی تھے، اسلم بھائی تھے، اور ساتھ ہمارے شہر کے دوست تھے، رانا حامد صاحب تھے، اور تمام لوگ تھے۔ ہم ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ آپ لوگ قاری صاحب کی دل کھول کے مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور جزائے خیر دے۔ بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔